بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، مالک و اسحاق بن راہوے اور امام احمد ان کے فی اصح الروایتین عنہ والشافعی فی احد قولیہ الى ان عقوبتہ اغلظ من عقوبت الزنا، اس کی سزا زنا سے زیادہ سخت ہے. وعقوبته القتل على كل حال محسنا كان غیر محسن. ان کے یہاں یہ جن کے نام لیے ہیں یہ سب کہتے ہیں کہ قتل کیا جائے گا چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو. تو یہ اغلظ ہے کیونکہ وہاں تو چھوٹ ہے نا، غیر شادی شدہ اس کو درے لگائے جائیں گے، قتل نہیں ہے، رجم نہیں ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طرف گئے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوسرا قول اس طرح کا ہے کہ یہ سزا زانی کی طرح ہے. جیسے زانی شادی شدہ ہے، سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو درے لگائے جائیں گے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ ان عقوبتہ دون عقوبت الزانی وہی التعزیر. وہ کہتے ہیں کہ لوطی کی، لیوات کی، ہم جس پرستی اور اس بدفعلی کی سزا زنا کی سزا سے کم ہے، اور وہ ہے تعزیر. حاکم اس کے بارے میں جو سزا دینا چاہے وہ دے دے. ممکن ہے، ہمارا حسن ظن ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. اور صحیح روایت ہے، صحیح ترمذی میں. ممکن ہے یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی ہو، تبھی وہ تعزیر کا سزا اس کے لیے منتخب کر رہے ہیں. اور بھائیو، یہی وہ ایک سزا ہے، یہی وہ ایک غلط کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ کی لعنت بھیجی ہے. کسی اور فعل پر آپ دیکھ لیجئے، کوئی گناہ ہو، آپ نے اس میں 3 مرتبہ لعنت نہیں کی، یا یہ نہیں کہا کہ اللہ کی لعنت ہو 3 مرتبہ. اس میں کہا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط. اسی لیے علماء کہتے ہیں وَلَمْ يَجِئْ عَنْهُ لَعْنَةُ الزَّانِي 3 مرات فی حدیث واحد، کہ زانی کے بارے میں ایک جگہ پر 3 لعنتیں نہیں کسی. اور لعنت کی گئی ہے اہل کبائر پر، لیکن وہ ایک ہی مرتبہ ہے. لیکن یہ فعل اتنا قبیح، اتنا شنیع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ اللہ کی لعنت بھیجی. لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو. اور اسی پر صحابہ کرام نے اتفاق کیا، اسی وجہ سے علی قتلہ ولم یختلف منہم فیہ رجلان. ان میں سے کوئی 2 آدمی میں اختلاف، 2 صحابی میں بھی اختلاف نہیں تھا کہ لوطی کو قتل نہ کیا جائے. سب کا اتفاق تھا، سارے صحابہ کا، کہ لوطی کو قتل کیا جائے گا. یعنی اس پر صحابہ کا اجماع تھا.